والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صلوات بجنة قرآن مجید فرقان حمید جو کہ الہی کتاب ہے جس کی آیتوں پر ہمارا اعتقاد ہے جس کی باتوں پر ہمارا ایمان ہے جس کے اوراق میں آج بھی حقائق کے انمول جواہر بھرے ہوئے ہیں مگر بصارت کے لیے نظر چلتی ہے دل پاک و صاف ہو خباثتوں سے علیحدہ ہو بغض و حسد سے دور ہو تو ایسے انسان کو آج بھی اس کتاب میں حقائق ملیں گے اور پھر اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم شرط یہ ہے کہ اس کتاب کو اس در سے حاصل کیا جائے کہ جس در پہ یہ کتاب نازل ہوئی اس گھر سے لیا جائے کہ جہاں عصمت کا حصار ہو آئے تطہیر پردہ کھنچے ہوئے ہو صداقت طواف کر رہی ہو عظمت آستانے پر سجدہ ریز ہو جدھر نظر جائے عصمت و عصمت کی پاسبانی نظر آئے جدھر نگاہ اٹھے جلالت کا پہرا نظر آئے جس گھر کا مالک مومنین کا امیر اور متقین کا امام ہو جس گھر کی مالکہ سیدہ نساء العالمین ہو جس گھر کے بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں جس در پہ صاحب زر آئے یا نہ آئے ابو ذر آئے جس در پہ مسلمان آئے یا نہ آئے سلمان آئے صلوات بھیجے محمد علیہ تو اگر قرآن سے درس لینا ہے قرآن سے سبق لینا ہے تو مولا امیر المومنین کے دامن کو ہاتھ میں لینا ہوگا اس لیے کہ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ اس کے لیے خود پیغمبر کا ارشاد ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے اسی پاک و پاکیزہ کتاب میں اسی محتم بشان کتاب میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور صرف مدد ہی نہیں کرے گا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور تم کو ثابت قدم بنا دے گا یہ جناب آدم سے لے کے ختمی مرتبہ تک اور ختمی مرتبہ سے لے کے آج تک کی یہ الہی سنت رہی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے جناب آدم سے لے کے ختمی مرتبہ تک اور ختمی مرتبہ سے لے کے آج تک اور بلکہ یوں کہوں کہ آج سے لے کے قیامت تک
یہ اللہ کا اعلان ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی نصرت کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تم کو ثابت قدم بنا دے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سوال ہو سکتا ہے کہ ذہن میں آئے، بچوں کے ذہنوں میں سوال آئے کہ پوری دنیا کی مدد تو اللہ کرتا ہے، ہم اللہ کی مدد کیسے کریں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو، اور جو میری مدد کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے، تو پوری دنیا کی مدد تو اللہ کرتا ہے۔ اور پھر آواز دے رہا ہے ان تنصروا اللہ، جو بھی اللہ کی نصرت کرے گا، جو بھی اللہ کی مدد کرے گا، ینصرکم، اللہ اس کی مدد کرے گا اور ثابت قدم بنا دے گا۔ تو اللہ کی ٹھیک ہے، اللہ کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کیسے مدد کرتا ہے۔ ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، حقیقت میں جتنی بھی تصورات، خیالات اور ہمارے ذہن میں چیزیں آ سکتی ہیں، یہ سب واقعی اسی کی مدد ہی سے تو ہے۔ ہم سانس لے رہے ہیں اس کی مدد سے، ہم دیکھ رہے ہیں اس کی مدد سے، ہم بول رہے ہیں اس کی مدد سے، ہم ہمارے ہاتھ پیر یہ جسم کے اعضاء حرکت کر رہے ہیں اس کی مدد سے، یہ جو دنیا کا پورا نظام چل رہا ہے اس کی مدد سے۔ اور وہ پروردگار آواز دے رہا ہے میری مدد کرو، اور اگر میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا اور تم کو ثابت قدم بنا دوں گا۔ تو اس کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کی مدد کیسے کی جائے، وہ کیسے مدد کرتا ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کی مدد کیسے کی جائے یہ کیسے سمجھ میں آئے؟ عزیزان محترم، یہاں پر ایسے ہی سمجھ لیجیے کہ جس طریقے سے اللہ نے قرآن مجید میں سورہ مزمل میں بھی اور باقی دوسرے مقامات پر بھی ارشاد فرمایا کہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس کو ڈبل کر کے تم کو واپس کر دے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ وسلم۔ دنیا میں انسان اگر کسی کو قرض دیتا ہے تو واپسی کتنے ٹکے کی ہوتی ہے، کتنے پرسنٹ کی ہوتی ہے؟ 2%، 4%، 5%، 10%۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آدھا کیول ڈبل، اللہ کہہ رہا ہے کہ یضاعف، ڈبل کر کے تم کو ہم واپس کر دیں گے، جتنا تم دو گے اتنا واپس۔ تو یہاں پر یہ اللہ کو قرض دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو سب کو عطا کرتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے، سب کو چلاتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قرضہ دو تاکہ ہم اس کو ڈبل کر کے تم کو واپس کر دیں۔ یہ اللہ کو قرضہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کو قرضہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یا مخلوق خدا کی مدد کرنا ہے، یہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ نہیں کر رہے ہو، یہ مخلوق خدا کی مدد نہیں کر رہے ہو، بلکہ اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہو۔ اور جو بھی اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ڈبل کر کے اللہ اس کو واپس کر دیتا ہے۔ اور جس طریقے سے یہاں کے اوپر اللہ کو مدد کی، اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے، اس کا فائدہ ہم ہی کو ملتا ہے، اور اس کا ذریعہ یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے، اللہ کے لیے خرچ ہوتا ہے، مخلوق خدا پر خرچ ہوتا ہے، اللہ حقیقت میں کہہ رہا ہے کہ مجھے قرض دو، اس کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔ بس یہاں کے اوپر بھی اللہ کو مدد کی کیا ضرورت؟ اللہ تو سب کی مدد کرتا ہے۔ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے آئین کی مدد کرو گے، یہ شریعت کی مدد کرو گے، قرآن کی مدد کرو گے، امام کی مدد کرو گے، یعنی جس لحاظ سے بھی تم دین کے کام آ سکتے ہو، اگر تم دین کے کام آتے ہو تو یہ اللہ کی مدد کرنا ہے۔ جہاں کے اوپر بھی تمہاری جیسی ضرورت ہو، جہاں کے اوپر بھی تم جس لحاظ سے بھی کام آ سکتے ہو، جہاں کے اوپر بھی جس طریقے سے بھی تم مخلوق خدا کی خدمت کر سکتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری مدد ہے، میری مدد۔ اور اگر تم میری مدد کرو گے تو میری مدد کرنے میں ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا۔
ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور صرف تمہاری مدد ہی نہیں کرے گا بلکہ ان تمام مخالفوں کے مقابلے میں، ان تمام ظالموں کے مقابلے میں تم کو ثابت قدم بنا دے گا۔ ایک سلامات بھیجے محمد والے محمد۔ تو اگر یہ گفتگو آپ تک پہنچ گئی ہے تو اب میں ان مجلسوں کا جو موضوع ہے وہ بتا دوں، اور وہ موضوع ہے امیر المومنین یعنی مولا علی محافظ شریعت اور ناصر دین۔ امیر المومنین نے کیسے دین کی نصرت کی، دین کی مدد کی، اور کیسے شریعت کی حفاظت کی، اس موضوع کے تحت انشاءاللہ یہ مجلسیں آپ کی خدمت میں ہوں گی۔ امیر المومنین کہ اگر زندگی کا مختصر سا جائزہ لیں تو اگرچہ پوری زندگی بیان نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ کچھ خاص موقع ہی انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا، اور اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے مولا امیر المومنین نے دین کی مدد اور شریعت کی حفاظت کی ہے۔ آپ یہ تصور کریں کہ امیر المومنین ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، اور پیغمبر خطی مرتبت اس مکے میں گلیوں میں نکل رہے ہیں، کوچوں میں نکل رہے ہیں، بازاروں میں نکل رہے ہیں، لیکن آپ نے ابھی تک اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا، اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے۔ پیغمبر کو پورا مکہ صرف محمد کی حیثیت سے جانتا تھا، کوئی بھی مکے میں پیغمبر کو رسول اللہ کی حیثیت سے نہیں جانتا تھا، کوئی بھی مکے میں پیغمبر کو نبی اللہ کی حیثیت سے نہیں جانتا تھا، پورا مکہ صرف محمد کی حیثیت سے جانتا تھا، یتیم عبداللہ کی حیثیت سے جانتا تھا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ پیغمبر خطی مرتبت نے ایک ایسا کردار پیش کیا تھا مکے میں اور مکے والوں کے درمیان میں کہ پورا مکہ نام لینے کے بجائے، یتیم عبداللہ کہنے کے بجائے، جب پیغمبر ان گلیوں سے گزرتے تھے، کوچوں سے گزرتے تھے، بازاروں سے گزرتے تھے تو کہتے تھے صادق جا رہا ہے، کہتے تھے امین جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا ماحول کہ جہاں کے اوپر چاروں طرف اور ہر بات میں غلط بیانی، اور ایسے ماحول میں اور ایسے لوگوں کے درمیان اپنے کو صادق کے طور پہ پہچانوانا، صادق کے طور پہ متعارف کروانا، یہ پیغمبر کے کردار کا کمال ہے۔ یا ایسا ماحول کہ جہاں کے اوپر خیانت ہی خیانت ہے، کرپشن ہی کرپشن ہے، اور اس خیانت سے بھرے ہوئے ماحول میں اپنے کو امین کے طور پر پہچانوانا، یہ پیغمبر کا کمال ہے۔ پیغمبر جب نکلتے تھے مکے کی گلیوں میں، کوئی محمد کہنے نہیں پکارتا تھا، کوئی یتیم عبداللہ کہہ کے خطاب نہیں کرتا تھا، بلکہ کہتے تھے کہ صادق جا رہا ہے، امین جا رہا ہے۔ ناصر کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، دیکھیں دنیا میں کتنی تحریکیں چلی ہیں، کتنے انقلابات آئے ہیں، لیکن کوئی بھی انقلاب اور کوئی بھی تحریک بغیر ناصروں کے کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ توجہ کیجئے گا، کوئی بھی دنیا کا انقلاب اور کوئی بھی تحریک اکیلے دم پہ کامیاب نہیں ہوئی، بلکہ ساتھ میں ناصروں کا ہونا ضروری ہے، جو سچے ہوں، جو مخلص ہوں، جو اچھے ہوں، جو جن کی نظر میں اس تحریک کا ہدف ہو، جن کی نظر میں اس تحریک کا مقصد ہو، اور جو آخر تک اس تحریک کا ساتھ دینے والے ہوں، آخر تک اس انقلاب کا ساتھ دینے والے ہوں۔ ایسے سچے اور مخلص افراد جب کسی تحریک کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کسی انقلاب کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو وہ انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے، چاہے ہمارے
ملک کا انقلاب. آج 15 اگست آپ آزادی کا جشن منا رہے ہیں, پورا بھارت آج آزادی کا جشن منا رہا ہے. کس سے آزادی؟ کب انقلاب آیا تھا؟ کہاں سے انقلاب آیا تھا؟ اسی گجرات کی دھرتی سے, اسی کچھ کی دھرتی سے. یہی قریب میں گاندھی تھا, یہی کا ایک شخص یہی سے کھڑا ہوا, اور اس نے کھڑے ہونے کے بعد ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ خالی اکیلے تھے, کہاں اکیلے نہیں تھے, اکیلے نہیں چلے تھے, اکیلے چلے تھے اکیلے, لیکن لوگ ساتھ آتے گئے, قافلہ بنتا چلا گیا. لوگ ساتھ آتے گئے, قافلہ بنتا چلا گیا. کیا اکیلے ممکن تھا کامیابی؟ نہیں, کامیاب نہیں ہو سکتے تھے جب تک ان کو ایسے اچھے ساتھی نہ ملتے, کیونکہ گاندھی جی کو اچھے ساتھی مل گئے. لہذا اتنے بڑے بھارت میں انہوں نے انقلاب برپا کر دیا اور انقلاب کامیاب ہو گیا. انقلاب کامیاب ہو گیا. ایران کا انقلاب دیکھ لیجئے, اتنا بڑا انقلاب, ہزاروں سال پرانی شہنشاہی, کیا اس کو اکھاڑنا, اس کو ختم کرنا آسان تھا؟ کیا خالی خمینی صاحب کے دم پہ ہو گیا؟ ہاں صحیح ہے کہ خمینی صاحب اس انقلاب کے بانی ضرور ہے, لیکن خالی خمینی صاحب کے دم پہ انقلاب کامیاب نہیں ہوا, بلکہ خمینی صاحب سے پہلے بھی, خمینی صاحب کے سامنے بھی, اور خمینی صاحب کے بعد بھی نہ جانے کتنے افراد ہیں کہ جنہوں نے اسی انقلاب کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ایسے مخلص افراد, ایسے اچھے افراد, ایسے سچے افراد جب بھی کسی بھی انقلاب اور تحریک سے جڑ جاتے ہیں تو وہ تحریک اور وہ انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے. وہ تحریک اور وہ انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے, اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے, میں نے 2 مثالیں دی, ایک اپنے ملک کا انقلاب کی اور ایک ایران کے انقلاب کی. دونوں انقلابوں میں ضرورت تھی کس کی؟ ناصروں کی, ساتھیوں کی, مدد کرنے والوں کی. اب یہ جو حضور نے آواز بلند کی, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ ہے کہ کامیاب ہو جاؤ گے, یہ کوئی معمولی آواز تھی؟ ہم آسانی سے بیان کر دیتے ہیں, آپ آسانی سے سن لیتے ہیں, لیکن کبھی غور کیجئے گا, ایک ایسا ماحول, ایک ایسا سماج, ایک ایسا شہر, ایک ایسا ایریا, ایک ایسی بستی کہ جہاں کے اوپر کوئی بھی اس عقیدے کا ہے ہی نہیں, اور اس علاقے میں, اس ایریے میں, ان لوگوں کے درمیان میں ایسا عقیدہ پیش کرنا کہ جہاں مختلف خداؤں کی پوجا ہو رہی ہو, مختلف خداؤں کی عبادت ہو رہی ہو, ان مختلف خداؤں کی عبادت کرنے والوں کے درمیان میں یہ نعرہ لگانا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ ایک ہے کامیاب ہو جاؤ گے. سن لینا آسان ہے, بیان کر دینا آسان ہے, نعرہ لگانا ایسے لوگوں کے درمیان میں بڑا مشکل ہے. ایسے لوگوں کے درمیان, کن لوگوں کے درمیان میں؟ مکہ, جہاں میں نے عرض کیا کہ سب مختلف خداؤں کی عبادت کرنے والے, اور اس مکے میں پیغمبر کی آواز بلند ہوتی ہے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ ایک ہے کامیاب ہو جاؤ گے. جیسے ہی آواز بلند ہوئی, دروازے کھلے. اب جو دروازے کھلے کہ یہ کون ہے, یہ ہمارے شہر میں, ہمارے ہوتے ہوئے, ہمارے خداؤں کے مقابلے میں کس خدا کی بات کر رہا ہے؟ ابھی تک تو کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی, کسی کی جرأت نہیں تھی, کسی کی طاقت نہیں تھی. کس کے اندر اتنی ہمت پیدا ہو گئی کہ ہمارے خداؤں کے مقابلے میں اور ہمارے ہوتے ہوئے. اب جو دروازے کھولے تو ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی. سامنے وہ کھڑا تھا کہ جس کو 40 سال تک انہوں نے کہا کہ تم تو سچ کے علاوہ کبھی کچھ بولتے ہی نہیں, تم کبھی غلط بولتے ہی نہیں, تم کبھی غلط کہتے ہی نہیں ہو, تم تو ہمیشہ سچ ہی بولتے ہو. اب ظاہر سی بات ہے کہ 40 سال تک جس کے لیے کہا کہ تم تو سچ کے علاوہ کچھ بولتے ہی نہیں ہو, آج کس منہ سے کہے کہ تم غلط بول رہے ہو, آج کس زبان سے کہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. اپنا سمجھ لے کے رہے کرتے تو کیا کرتے. اب ایسے ہی ہنگام میں, ایسے حالات میں کیا پیغمبر تنہا تھے؟
نہیں، پیغمبر نے یہ آواز اس وقت تک بلند نہیں کی جب تک کہ پیغمبر کو علی جیسا ناصر نہیں مل گیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ جب تک کہ علی جیسا ناصر پیغمبر کو نہیں ملا، پیغمبر نے آواز بلند نہیں کی۔ جب علی جیسے ناصر نے یہ وعدہ کر لیا، انا ناصر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس راستے میں، اس تحریک میں، اس انقلاب میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اب پیغمبر اپنے بیت الشرف سے مکے کی گلیوں میں، اور واقعہ امیر المومنین نے اس بچپن میں جو وعدہ کیا تھا، اس نوجوانی میں جو وعدہ کیا تھا، 10 یا 11 سال کا سن، اور اس 10-11 سال کے سن میں مولا علی نے جو وعدہ کیا تھا اسے آخری دم تک نبھایا ہے، آخری دم تک نبھایا ہے امیر المومنین نے۔ کیسے اس وعدے کو نبھایا کہ جو وعدہ مولا امیر المومنین نے پیغمبر سے کیا تھا؟ اگر یہ دیکھنا ہے تو آئیے، اب جب پیغمبر نکلے مکے گلیوں میں تو ظاہر سی بات ہے کہ میں نے عرض کیا کہ عقیدہ بدلوا دینا، نظریہ بدلوا دینا، وچاردھارا تبدیل کروا دینا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ کسی کو ہماری زبان میں کہتے ہیں دھرم پریورتن، یہ آسان نہیں ہے، سزا ہو جائے گی۔ لیکن پیغمبر نے مکے کی گلیوں میں آواز بلند کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیغمبر نے کسی پہ زور زبردستی نہیں کیا، کسی پہ جبر نہیں کیا، کسی پہ تشدد نہیں کیا۔ ہاں، خود پتھر کھائے، خود پتھر کھائے، خود گالیاں سنی ہیں، خود پر تہمتیں اور الزامات لگے ہیں، خود کا راستہ روکا گیا ہے، خود کا بائیکاٹ کیا گیا ہے، خود کو ستایا گیا ہے، خود کو پریشان کیا گیا ہے۔ لیکن پیغمبر نے خود اپنی طرف سے کسی کو نہیں ستایا، کسی کو نہیں پریشان کیا، کسی پہ تہمتیں نہیں لگائیں، کسی پہ الزامات نہیں لگائے، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ پیغمبر اخلاق کا مجسمہ بنے ہوئے، زبان کے اوپر ایک نعرہ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے کامیاب ہو جاؤ گے، کہو اللہ ایک ہے فلاح پا جاؤ گے۔ جیسے جیسے پیغمبر کے قدم بڑھتے رہے، اسلام کا دائرہ پھیلتا رہا، لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں پیغمبر کے اسی اخلاق کو دیکھ کے، پیغمبر کے اسی کردار کو دیکھ کے اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ جیسے جیسے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ان کفار و مشرکین مکہ کی بے چینی اور بے قراری میں اور اضافہ ہو رہا تھا، اور ان کی پریشانی پڑ رہی تھی۔ لیجیے صاحب، آج تو وہ ہمارا بھائی وہ بھی ان کی طرف چلا گیا، وہ آج ہمارے چچا وہ بھی ان کے ہو گئے، آج وہ دیکھو ہمارا پڑوسی وہ بھی ان کا ہو گیا۔ جیسے جیسے لوگ اسلام اختیار کرتے جاتے تھے، ان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے سوچا کریں تو کیا کریں، کیسے اس تحریک کو روکیں۔ ہم نے پتھر مارے، ان کی تحریک نہیں رکی، کانٹے بچھائے، تحریک نہیں رکی، تہمتیں لگائے، تحریک نہیں رکی، الزامات لگائے، تحریک نہیں رکی، گالیاں دی، تحریک نہیں رکی، ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، تحریک نہیں رکی، ان کا بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ، اکنامک بائیکاٹ، پھر بھی تحریک نہیں رکی۔ اب کیا کیا جائے؟ اب کیسے اس تحریک کو روکا جائے؟ اب کیسے اس انقلاب کو روکا جائے؟ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے کہا بھائی کیا کیا جائے، کچھ رائے دو، کچھ مشورہ دو۔ تو ان میں سے ایک آواز آئی کہ چلو چلتے، پہلے حجت تمام کر لیں ان کے اوپر، اور ان کو ہم دولت کی پیشکش کریں کہ اگر ان کو دولت چاہیے دولت لے لیں، لیکن چپ ہو جائے۔ جو دنیا والوں کا انداز ہوتا ہے، جو دنیا والوں کا طریقہ ہوتا ہے، دولت لے لو، چپ ہو جاؤ۔ اگر تم کو اقتدار چاہیے، حکومت چاہیے، چلو پورے مکے کا اقتدار تمہارے حوالے کر دیں، لیکن چپ ہو جاؤ۔ اگر کسی عرب کے خاندان میں تم شادی چاہتے ہو، شادی کروا دیں گے، لیکن چپ ہو جاؤ۔ آئے
جناب کس کے پاس ڈائریکٹ تو پیغمبر کے پاس جا نہیں سکتے تھے. کس کے پاس آئے؟ اس کے پاس جس کو مسلمان آج تک نہ پہچان سکا, یعنی جناب ابو طالب. جناب ابو طالب, توجہ کیجیے گا, مسلمان آج بھی پسو پیش میں ہے. لائے تھے کہ نہیں لائے تھے, لائے تھے کہ نہیں لائے تھے. ارے لاتا وہ ہے کہ جو نہ ہو. بھائی ایمان لانے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو ایمان پر نہ ہو, اور جو ایمان ہی پہ ہو تو اس کو ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہی کہ جو جناب ابو طالب کا یہی کردار مسلمان آج تک نہ سمجھ سکا. یہ کفار مشرکین پہنچے کس کے پاس؟ جناب ابو طالب کے پاس. اور جناب ابو طالب کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجیے, وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہا کرے. اچھا یہاں کے اوپر بھی توجہ کیجیے گا. دیکھیے پیغمبر نے کبھی بھی ان کے خداؤں کو برا بھلا نہیں کہا. توجہ کیجیے گا, کبھی بھی پیغمبر نے ان کے خداؤں کو برا بھلا نہیں کہا. اپنے خدا کی تعریف کی, اپنے خدا کی تعریف کی, لیکن اسی تعریف کو وہ اپنے خداؤں کی برائی مان رہے تھے. تو عزیزان محترم, یہ خود پیغمبر نے ہم کو درس دیا ہے, تم اپنے رب کی عظمت بیان کرو. جھوٹے خدا جو ہوں گے وہ تو خود بخود سامنے آ جائیں گے. تم اپنے سچے رہبروں اور پیشواؤں کے فضائل بیان کرو تو جھوٹے پیشوا ہیں ان کے چہرے تو خود بخود سامنے آ جائیں گے. ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد. چہرے خود بخود سامنے آ جائیں گے. تم ان کے خود بخود, پیغمبر نے کبھی بھی ان کے خداؤں کی برائی کی ہی نہیں, ان کو کچھ کہا ہی نہیں. پیغمبر اپنے خدا کی تعریف کرتے تھے, ہمارا خدا کیسا ہے. قل هو اللہ احد. اگر ہمارے خدا کے متعلق معلوم کرتے ہو تو سنو, وہ بس ایک ہے, ایسا ایک کہ جس کے دو کا کوئی تصور ہی نہیں. اللہ الصمد, وہ ہر شے سے بے نیاز ہے. دنیا کے کوئی مخلوق ایسی نہیں, کوئی ہستی ایسی نہیں جو کہہ سکے کہ ہم کو کسی کی ضرورت نہیں. یہ صرف اگر زیب دیتا ہے تو صرف پروردگار کو زیب دیتا ہے کہ وہ آواز دے اللہ الصمد, وہ ہر شے سے بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, اس کا کوئی برابر نہیں ہے. اب جب بات آ گئی ہے تو عرض کرتا ہے, پیغمبر نے فرمایا اے علی, تمہاری مثال سورہ توحید جیسی ہے. اے علی, تمہاری مثال سورہ توحید جیسی ہے. لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ علی سورہ توحید جیسے کیسے؟ سورہ توحید تو اللہ کا سورہ ہے, اللہ کا نازل کیا ہوا سورہ ہے, قرآنی آیتیں ہیں. علی کیسے سورہ توحید جیسے ہو گئے؟ کہ سنو تو بھی سورہ توحید جیسے کیسے ہیں. سورہ توحید کی خصوصیت کیا ہے؟ سورہ توحید کی خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی اس کو ایک مرتبہ پڑھے تو اس کو 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے. 1/3 قرآن کا 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے. اور اگر 2 مرتبہ پڑھے سورہ توحید کو تو 2/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے. اور اگر 3 مرتبہ کوئی سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. اے علی, تم سورہ توحید جیسے ہو. جس نے بھی صرف زبان سے تمہاری محبت کا اقرار کیا اس کے ایمان کا ایک حصہ محفوظ ہو گیا, اور جس نے زبان اور دل دونوں سے
تمہاری محبت کا اقرار کیا، اس کے 2 حصے ایمان کے محفوظ ہو گئے، اور جس نے زبان اور دل سے اقرار کے ساتھ ساتھ تمہاری سیرت کو بھی اختیار کیا، اس کا پورا ایمان محفوظ ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اپنے خداؤں کی تعریف کر رہے تھے، تو جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجیے اور ان سے کہیے کہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہا جائے، اور اگر یہ دولت چاہتے ہیں تو ہم دولت کے ڈھیر لگا دیں گے، اگر یہ مکے کا اقتدار چاہتے ہیں تو مکے کا اقتدار ان کے حوالے کر دیں گے، اگر یہ مکے میں کسی بھی قبیلے میں کسی خاندان میں شادی چاہتے ہیں شادی کروا دیں گے، لیکن یہ آواز بند کر دیں گے۔ یہ تحریک لوگ نے، جناب ابو طالب نے ادھر سے ان کا میسج، ان کا پیغام لیا، ان کی بات سنی اور پھر آئے پیغمبر کی خدمت میں۔ توجہ کیجیے گا، پیغمبر کی خدمت میں آئے، اے میرے سید و سردار، یہ آئے ہیں، توجہ کی جملوں میں توجہ کیجیے گا، یہ آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، کون؟ یہ کفار و مشرکین مکہ، یہ آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دولت چاہیے تو دولت لے لو، اگر اقتدار چاہیے تو مکے کا اقتدار دینے کے لیے تیار ہے، اگر عرب کے کسی خاندان کسی قبیلے میں شادی چاہتے ہو تو شادی کروانے کے لیے تیار ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ تحریک روک۔ اچھا عزیزان محترم، یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ دولت کی لالچ کس کو دی جا رہی ہے؟ دولت کی لالچ کس کو دی جا رہی ہے؟ جس کی ٹھوکروں میں دولت ہے، جو اشارہ کر دے تو دیوار سونے کی ہو جائے، اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ دولت لے لو، اس سے کہا جا رہا ہے۔ یہ اقتدار کی بات کس سے کی جا رہی ہے؟ جو صرف مکے کا نہیں، پوری کائنات کا حاکم بن کے آیا ہے، پوری کائنات کا مولا بن کے آیا ہے، اس پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ تم مکے کی حکومت لے لو، مکے کے اقتدار لے لو۔ پورے اور حقیقت میں فرشتگان الہی جس کی خدمت میں رہتے ہیں، اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم کسی قبیلے و خاندان میں شادی کر لو۔ تو عزیزان محترم، جیسے ہی جناب ابو طالب نے پیغمبر کی خدمت میں یہ بات پیش کی، پیغمبر نے فرمایا چچا اگر یہ ایک ہاتھ پر ان سے جا کے آپ کہہ دیجئے، آپ نے ان کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، میں نے سن لیا، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب آپ میرا پیغام ان تک پہنچا دیجئے، میرا پیغام ان تک پہنچا دیجئے اور ان سے کہہ دیجئے، کس سے؟ یہ جو کفار و مشرکین مکہ آئے ہیں، جو آفر کر رہے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی یہ تحریک رکنے والی نہیں، تب بھی یہ آواز بند ہونے والی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا، لیکن یہاں کے اوپر جناب ابو طالب کی فضیلت کا ایک گوشہ، اور یہی چیز مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا اگر ان میں سے نہیں تھے تو ان کے پاس کیوں آئے تھے؟ میں نے کہا تم سمجھے ہی نہیں، آئے ضرور تھے جناب ابو طالب کے پاس، پیغام ان کے ذریعے سے بھجوایا ضرور تھا، لیکن جناب ابو طالب نے کہا کیا؟ جناب ابو طالب پیغمبر کی خدمت میں جا کے کہتے ہیں کہ یہ آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ اگر جناب ابو طالب بھی ان میں سے ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ یہ آئے ہیں، بلکہ کہتے کہ ہم آئے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں۔ اور جناب ابو طالب کا یہ کہنا کہ یہ آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ خود اس بات کی دلیل اور اس بات کا ثبوت ہے کہ جناب ابو طالب بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا ایمان کچھ اور ہے اور ہمارا ایمان کچھ اور ہے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔
3 بڑے بڑے آفر اپنے سوم اور اپنے گمان میں انہوں نے کیے تھے. دیکھا اس سے تو بات بنی نہیں, اب کیا کیا جائے. پھر جمع ہو گئے اور جمع ہونے کے بعد کہا کہ اب کیا کیا جائے. ساری کوششیں ہم نے کر لی, ہر طریقے سے ہم نے حجت تمام کر لی, اب کیا راستہ ہو سکتا ہے. تو اس میں سے ایک طرف سے آواز آئی کہ ان کو مکے سے نکال دیا جائے. پھر اسی میں سے ایک نے جواب دیا کہ مکے سے نکالنے کا فائدہ کیا ہوگا, یہ جگہ جائیں گے وہاں تبلیغ کریں, وہاں سے پھر واپس لوگ ہمارے شہر میں لے جائیں گے, بات کیا ہوگی. 2 سال بعد, 4 سال بعد, 5 سال بعد پھر ویسے حالات ہو جائیں گے. لیکن نکالنے کا فائدہ کیا ہوگا. پھر اس میں سے ایک آواز آئی کہ نہیں کو قتل کر دیا جائے. پھر اسی میں سے کسی نے جواب دیا کہ بنی ہاشم کے ہوتے ہوئے قتل کون کرے, کس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ پورے قبیلے سے لڑے, پورے خاندان سے مقابلہ کرے. پھر اسی میں سے ایک آواز آئی کہ نہیں قتل کیا جائے, لیکن جتنے قبیلے ہیں سب کے سردار مل کے قتل کریں, تاکہ بنی ہاشم بدلہ نہ لے سکے. کس سے کس سے بدلہ لیں گے, کس کس قبیلے سے لیں گے, کس کس خاندان سے لیں گے. کہتا بنی ہاشم بدلہ نہ لے. کہتے یہ شیطان کی آواز تھی, شیطان ہی ایسا مشورہ دے بھی سکتا. کہا یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے. اب ادھر جیسے ہی یہ طے ہوا کہ شمع رسالت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے, ادھر فوراً اللہ نے اپنے حبیب کو خبردار کیا, اے میرے حبیب ابھی اسی وقت آپ مکہ چھوڑ دیں اور مکے سے مدینے کی طرف چلے جائیں اور اپنے بستر پر اپنے بھائی علی کو سلا دیں. ان تنصر اللہ ینصرکم, آیت نظر میں رکھیے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم, یہ ہے اللہ کی مدد, اللہ کے رسول کی مدد, مطلب اللہ کی مدد. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم بنا دے گا, ثابت قدم بنا دے گا تم کو. چنانچہ جیسے ہی اللہ کی طرف سے اشارہ ملا, اللہ کی طرف سے ملا, پیغمبر نے امیر المومنین کو طلب کیا, یا علی حالات دیکھ رہے ہو, یہ دشمن جو وہاں جس نے جو طے کیا تھا وہ وہاں سے یہ گھر تک آ چکا, کیونکہ یہ جو بات طے ہوئی تھی اس کے بعد یہ ہوا کہ اگر منتشر ہو گئے, بکھر گئے, تو یہ بات یہاں کی باہر چلی جائے گی. اگر باہر چلی گئی اور محمد تک کی خبر پہنچ گئی تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے, لہذا کوئی یہاں سے اپنے گھر نہیں جائے گا. توجہ کیجئے گا, یہاں سے کوئی ادھر ادھر نہیں جائے گا, کوئی گھر نہیں جائے گا, ہم سب کے سب ایک ساتھ یہاں سے نکلیں گے, پیغمبر کا گھر گھیریں گے اور پھر پیغمبر کو قتل کر دیں گے. سب مل کے پیغمبر کو قتل کر دیں گے تاکہ پھر بنی ہاشم کسی سے بدلہ نہ لے سکے. جیسے ہی اپنے ناپاک ارادے سے ادھر سے آگے بڑھے, ادھر اللہ نے اپنے حبیب کو خبردار کیا, پیغمبر نے مولا علی کو طلب کیا. علی حالات دیکھ رہے, گھر گھرا ہوا ہے, نیزوں کی نیاں بلند ہیں, تلواریں نکلی ہوئی ہیں, خطرے ہیں, کیا ان خطروں میں اور ان حالات میں تم میرے بستر پر سونا گوارا کرو گے؟ مولا علی نے ایک سوال کیا, یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کا کیا ہوگا, میں لیٹنے کے لیے سونے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ کا کیا ہوگا؟ پیغمبر فرماتے علی اگر تم آرام کرو گے تو میری جان بچ جائے گی. پر جیسے ہی پیغمبر نے فرمایا کہ علی تم اگر آرام کرو گے تو میری جان بچ جائے گی, مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کی جان بچتی ہے تو میری جان قربان, میری جان حاضر ہے, میری جان حاضر ہے, میری جان قربان ہے, آپ بچ جائیے, بس آپ تشریف لے جائیے, آرام سے جائیے, اطمینان سے جائیے. اب ادھر پیغمبر اپنے بیت الشرف کے اندر تھوڑی سی انہیں کنکر اٹھائی, پھر پتھر اٹھائے اور وہ چھوٹے چھوٹے سے کنکر اٹھانے کے بعد آپ نے انہی کفار و مشرکین کی طرف پھینکے جو گھر گھیرے کھڑے تھے, اور انہی کے درمیان سے پیغمبر نکل گئے, انہی کے بیچ سے پیغمبر چلے گئے اپنے بیت الشرف. اب پیغمبر کا بیت الشرف ہے, پیغمبر کا بستر ہے, پیغمبر کی چادر ہے, اور پیغمبر کی بستر پر جانشین پیغمبر کی چادر اوڑے ہوئے آرام سے سو رہا ہے, آرام سے سو رہا ہے. رات بھر
یہ پیغمبر کے بستر کی طرف دیکھتے رہے، کیونکہ ان کا دستور یہ تھا، ان کفار و مشرکین مکہ کا طریقہ یہ تھا کہ یہ جب کسی کا گھر گھیرتے تھے تو رات کو کسی کے گھر میں کودنا، اترنا، جانا، اس کو اپنی خیرت کے خلاف سمجھتے تھے۔ جب شبخون مارنا ہوتا تھا، کسی کو قتل کرنا ہوتا تھا تو سرے شام آ کے گھر گھیر لیتے تھے اور رات بھر گھیرے رہتے تھے تاکہ گھر والا باہر نہ جا سکے۔ جیسی صبح ہوتی تھی گھر میں داخل ہو جاتے تھے اور گھر میں داخل ہونے کے بعد اسے قتل کر دیتے تھے۔ رات کو اپنی خیرت کے خلاف سمجھتے تھے، لہذا یہ پوری رات گھر گھیرے کھڑے رہے اور اپنے پنجوں میں زور دے دے کے پیغمبر کے بیت الشرف کے اندر دیکھتے رہے کہ کون ہے، آواز تو کچھ آ نہیں، پتہ تو کچھ چل نہیں رہا، ایک بستر ہے اور بستر کے اوپر کوئی ہے کہ جو آرام فرما ہے۔ عزیزان محترم، یہاں کو بھی ایک لطیف نقطے کی طرف توجہ دلاتا چلو۔ دیکھیں پیغمبر کے لیے ملتا یہ ہے کہ پیغمبر جب آرام فرماتے تھے یا پیغمبر کسی طرف سے گزرتے تھے یا پیغمبر بیت الشرف میں ہوتے تھے تو پیغمبر کے جسم سے مخصوص خوشبو آتی تھی، پیغمبر کے جسم سے ایک مخصوص خوشبو آتی تھی، اور پیغمبر جب آرام فرما ہوتے تھے اور اگر چادر بھی اوڑھ لیتے تھے تو پیغمبر کی پیشانی مبارک سے ایک نور ساطع ہوتا تھا اور جو چادر سے چھن چھن کے اوپر آتا تھا، چادر سے چھن چھن کے اوپر آتا تھا۔ اب جب پیغمبر اپنے بیت الشرف سے چلے گئے، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا بستر چھوڑ دیا، تو وہ خوشبو تو چلی جانا چاہیے تھی، وہ نور تو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن عزیزان محترم، پیغمبر کا گھر گھیرے ہوئے یہ کفار و مشرکین پوری رات دیکھتے رہے، اس خوشبو کو بھی محسوس کرتے رہے، اس نور کو بھی دیکھتے رہے، اور امیر المومنین نے یہ بتا دیا کہ دیکھو میرا قد و قامت پیغمبر کی جانشینی کے لیے بالکل موضوع ہے۔ ایک سلامات بھیجتے محمد والے محمد۔ چنانچہ اب امیر المومنین بستر پیغمبر پر جب جا رہے تھے پیغمبر، تو پیغمبر نے کچھ وصیتیں کی، توجہ کیجیے گا عزیزو، پیغمبر نے کچھ وصیتیں کی تھی۔ اے علی دیکھو، جب صبح ہو تو یہ جو گھر کی خواتین ہیں ان کو لے کے تم مدینے آ جانا میرے پاس، اور دوسرے کی جس کی امانتیں ہیں اس کے حوالے کر دینا، اس کو سونپ دینا، امانتیں ان کو دے دینا۔ اب یہاں کے اوپر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امانتیں کس کی تھی؟ جو پیغمبر کے پاس رکھی تھی، اس لیے کہ مکے کے حالات اتنے خراب تھے کہ جب بھی کوئی ایمان لاتا تھا تو یہ مکے والے اتنی اذیتیں دیتے تھے، اتنا ستاتے تھے، اتنا پریشان کرتے تھے کہ پیغمبر کی خدمت میں آنے کے بعد وہ کہتا تھا یا رسول اللہ کیا کروں، اور پیغمبر خود فرماتے تھے یہاں سے چلے گا، یا حبشہ چلے گا ایتھوپیا، اور یا پھر مدینے کی طرف چلے جا، اور مسلمان یا حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے تھے اور یا پھر مدینے کی طرف ہجرت کر جاتے تھے۔ مکے میں تو انگلیوں پر گنے جانے کے برابر افراد تھے۔ پھر یہ کون تھے کہ جن کی امانتیں پیغمبر کے پاس رکھی تھی؟ یہی تو پیغمبر کے کردار کا کمال ہے، یہی تو پیغمبر کے اخلاق کا کمال ہے۔ یہ امانتیں ان کی تھیں کہ جو گھر گھیرے ہوئے تھے، جو پیغمبر کی جان لے لینے کے در پہ تھے، لیکن ان گھر گھیرنے والوں کو بھی، ان جان سے مار دینے والوں کی کو بھی اتنا یقین تھا، اتنا اطمینان تھا کہ یہ اتنا امین پیغمبر ہے، اتنا امانت دار پیغمبر ہے کہ اگر یہ دنیا سے چلا بھی گیا تو ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی، برباد نہیں ہوں گی، بلکہ کسی نہ کسی امانت دار کے حوالے کر کے جائے گا، کسی نہ کسی امانت دار کے حوالے کر کے جائے گا۔ بس یہیں پر ہمارے لیے سوچنے کی جا ہے، غور کرنے کا مقام ہے، تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ پیغمبر کہ جسے ان کفار و مشرکین مکہ کی معمولی سی امانتوں کا اتنا خیال ہو کہ جب تک کسی امانت دار کے حوالے نہ کرے وہ مکہ نہ چھوڑے،
تو وہ اللہ کی عظیم امانت جو اسلام کی صورت میں ہے، جو قرآن کی صورت میں ہے، جو شریعت کی صورت میں ہے، کسی کے حوالے بھی نہیں کی اور دنیا سے چلے گئے، کسی کے حوالے بھی نہیں کی اور دنیا سے چلے گئے۔ عزیزان محترم، یہ غدیر کے میدان میں پیغمبر مولا علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے نہیں فرما رہے تھے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ یہ اللہ کی عظیم امانت تھی کہ جو امانت دار کے حوالے کی جا رہی تھی۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم بنا دے گا۔ زمین پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے لیکن تم ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے، ثابت قدم بنا دے گا۔ قرآن مجید جب مولا علی کا قصیدہ پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کأنہم بنیان مرصوص، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے لیکن یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے۔ چنانچہ اب پیغمبر جب مکے سے مدینے آئے، توجہ کیجیے گا، اب پیغمبر جب مکے سے مدینے آئے تو مدینے میں آنے کے بعد آپ نے ابھی پہلا ہی سال، اس پہلے سال میں پیغمبر نے کچھ اقدام کیے ہیں، ان کی طرف بھی توجہ ضروری ہے۔ پیغمبر، میں نے عرض کیا تھا دوران مجلس کی، یہ اسلام ہے یہ کوئی ظلم اور جبر اور زبردستی سے نہیں پھیلا ہے، یہ پیغمبر کے اخلاق سے پھیلا ہے، پیغمبر کے کردار سے پھیلا ہے، پیغمبر کے ایثار سے پھیلا ہے، پیغمبر کی فداکاری اور قربانی سے پھیلا ہے۔ پیغمبر جب مدینے آئے تو مدینے میں آنے کے بعد پھر آپ نے ایسا میسج دیا ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے واقعا مثال بھی ہے، نمونہ بھی ہے، یادگار بھی ہے۔ کیا میسج تھا؟ پیغمبر نے مدینے میں پہنچنے کے بعد مدینے میں اور مدینے کے اطراف میں خالی مسلمان نہیں تھے جو مکے سے ہجرت کر کے آئے یہاں آباد ہیں، نہیں، کفار بھی رہ رہے ہیں، نصارہ بھی ہیں یعنی عیسائی لوگ، یہودی بھی ہیں، اور پیغمبر نے ان تمام مذاہب کے تمام دھرموں کے لوگوں کو بلایا، یہودیوں کو بھی بلایا، ان عیسائیوں کو بھی بلایا، ان کفار و مشرکین کو بھی بلایا، اور ان کو بلانے کے بعد پیغمبر نے ان کو صلح آشتی کا ایک پیغام دیا، ایک محبت کا پیغام دیا کہ دیکھو ہم مدینے آئے ضرور ہیں لیکن تم گھبرانا نہیں، تم ڈرنا نہیں، تم پریشان نہ ہونا کہ ہاں یہ صاحب مکے سے آ گئے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارے اوپر کہیں ان کی قوم جو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان کے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر کوئی ظلم ہو، تشدد ہو، ہم کو مدینے سے نکال دیا جائے یا ہم کو دبا دیا جائے، ہم کو ڈرا دیا جائے۔ پیغمبر نے سب کو بلایا، سارے دھرموں کے لوگوں کو، سارے مذاہب کے لوگوں کو، اور ان دھرموں اور مذاہب کے لوگوں کو بلانے کے بعد پیغمبر نے ایک صلح آشتی کا پیغام دیا کہ دیکھو میں آیا ضرور ہوں تمہارے شہر میں، آیا ضرور ہوں اس مدینے میں، لیکن تم گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، پریشان نہ ہونا، ہماری طرف سے صرف پیار ملے گا، محبت ملے گی، اخلاق ملے گا، کردار ملے گا، ہماری طرف سے کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہماری طرف سے کسی کے اوپر جبر نہیں ہوگا، ہماری طرف سے کسی کے اوپر زبردستی نہیں ہوگی۔ ہاں بس ایک کام کرنا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے، تم اپنے دین کی بات کرو، ہمیں اپنے دین کی بات کرنے دو، تم اپنے مذہب کی بات کرو، ہمیں اپنے مذہب کی بات کرنے دو، ہمیں تم سے کوئی گلا شکوا نہیں اور تم کو ہم سے کوئی گلا شکوا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تم پر کوئی اعتراض نہیں، تم کو ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، تم اپنے دین کی بات کرو، ہمیں اپنے دین کی بات کرنے دو۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آج دنیا میں یہ جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، اگر واقعی یہ طریقہ اختیار کر لے کہ ہر انسان اپنے مذہب کی بات کرے، اپنے دھرم کی بات کرے، اپنی بات کرے، تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں یہ وفاد کاہے کے لیے ہوگا؟ ہوگا ہی نہیں، محبت ہوگی، پیار ہوگا، بھائی چارہ ہوگا، اتحاد ہوگا،
اور اتحاد کا مطلب یہ تھوڑے ہوتا ہے کہ ہم اس کے عقیدے کو قبول کر لیں، وہ ہمارے عقیدے کو قبول کر لیں۔ بھائی چارے کا مطلب یہ تھوڑے ہوتا ہے کہ وہ ہمارا ہو جائے ہم اس کے ہو جائیں۔ بھائی چارے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہاں ہم اگر رہ رہے ہیں ایک جگہ کے اوپر ایک ساتھ، لیکن رہیں گے پیار سے، محبت سے، بھائی چارے کے ساتھ۔ وہ اپنے اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں، اپنے مذہب کی بات کریں، ہم اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں، ہمیں اپنے مذہب کی بات کرنے دیں۔ پیغمبر نے سب کو محبت اور بھائی چارے اور روشنی کا پیغام دیا اور کہا کہ دیکھو تم اپنے دین کی بات کرو، ہمیں اپنے دین کی بات کرنے دو۔ اس کے بعد پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر نے اس کے بعد دوسرے یہ جو مسلمان تھے ان کو بلایا، اور سارے مسلمانوں کو بلانے کے بعد پیغمبر نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ اچھا، یہ جو افراد تھے، جو مسلمان تھے، ان میں دو طریقے کے مسلمان تھے، ایک تھے مہاجر اور ایک تھے انصار۔ توجہ کیجیے گا، ایک تھے انصار اور ایک تھے مہاجر۔ انصار کون ہے؟ مہاجر کون ہے؟ انصار وہ کہ جو خود پراپر مدینے کے رہنے والے ہیں، ان کو کہا جاتا تھا انصار۔ جو خود مدینے کے رہنے والے ہیں، مدینے ہی کے باشندے ہیں، مدینے ہی کے واسی ہیں، مدینے ہی کے نواسی ہیں، ان کو کہا جاتا تھا انصار۔ اور یہ جو مدینے کے باہر سے ہجرت کر کے آئے تھے، مکے سے ہجرت کر کے آئے یا طائف سے ہجرت کر کے آئے یا کہیں اور سے ہجرت کر کے آئے، ان افراد کو کہا جاتا تھا مہاجر، ریفیوجی۔ اب یہ جو مہاجر تھے، اب ظاہر بات ہے کہ دیکھیے لاکھ انسان کہے کہ آپ اپنے ہو اور آپ اپنے مذہب کے ہو، اپنے دین کے ہو اور اپنے خاندان کے ہو، لیکن کہیں نہ کہیں سے فیلنگ تو آئی جاتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، کہیں نہ کہیں تک فیلنگ تو آئی جاتی ہے، اور کبھی کبھی جب بات آ جاتی ہے تو انسان کہہ بھی دیتا ہے۔ ایک انسان جو برسوں سے معلوم، برسوں سے یہیں پہ بستا آیا ہے، رہتا آیا، اس کے بعد دادا بہت، ایک وہ ہے کہ جو ابھی معلوم ہے کہ 15 سال پہلے، 20 سال پہلے یہاں کے بسا ہے، 25 سال پہلے آباد ہوا ہے۔ اب اگر کوئی بات آتی، کوئی معاملہ آتا ہے اور وہ ذرا سا اس نے رائے دی، مشورہ دیا، اب اگر تم کو کیا پتا، تم تو ابھی نئے نئے آئے ہو، ہمارے تو یہاں بابا دادا گزر گئے، ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہمیں کرتے آئے، تم کو کیا پتا؟ تو کہیں نہ کہیں سے بہرحال بات تو آئی جاتی ہے کہ ہاں بھائی یہ جو ہے مثلا یہاں کے اوپر خود ہم برسوں سے اور اپنے، اور پیغمبر چاہتے تھے کہ مدینے میں یہ تھوڑی سی یہ بھی فیلنگ نہ رہنے پائے مسلمانوں کے درمیان۔ توجہ کیجیے گا، یہ جو تھوڑی سی، یہ جو تھوڑا سا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ یہاں کا ہے، یہ باہر کا ہے، یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے، یہ اس خاندان کا، یہ اس خاندان کا، یہ اس قبیلے کا، اس قبیلے کا ہے، یہ فیلنگ بھی نہ ہونے پائے۔ اور اس فیلنگ کو مٹانے کے لیے پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر نے سب کو جمع کیا، سارے مسلمانوں کو جمع کیا، اور سارے مسلمانوں کو جمع کرنے کے بعد سب کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیے، ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار، سب کے ہاتھ پیغمبر نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیے، اور علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ توجہ کیجیے گا، علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا، اور پھر پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو تم سب ایک دوسرے کے بھائی، علی میرا بھائی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تم سب ایک دوسرے کے بھائی، علی میرا بھائی۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ بھی مہاجر، علی بھی مہاجر، آپ بھی مکے سے ہجرت کر کے آئے ہو، علی بھی مکے سے ہجرت کر کے آئے، کیا اچھا ہوتا کہ ایک نصارہ، ایک انصار میں سے کسی کا ہاتھ، ایک مدینے والے میں سے کسی کا ہاتھ آپ اپنے ہاتھ میں لے لیتے، ایک کسی مدینے والے کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دیتے، کیا اچھا ہوتا، اور پھر سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیتے۔ پیغمبر، اچھا یہ بات ہے، شاید پیغمبر کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، شاید پیغمبر اس چیز کو محسوس کر رہے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا جب یہ امت پیغمبر کو بھی اپنا بھائی کہے گی۔ توجہ کیجیے گا، ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ جب یہ امت پیغمبر کو بھی اپنا بھائی بنا لے گی۔ پیغمبر
نے پہلے ہی دن اس کے اوپر بریک لگا دیا. پیغمبر نے پہلے ہی دن اس پر روک لگا دی. ساری امت کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور علی کو اپنا بھائی, اور ساری امت کو بھائی ایک دوسرے کا بھائی بنا کے اور علی کو اپنا بھائی بنا کے پیغمبر نے رہتی دنیا تک یہ میسج دے دیا, یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو امتی کا بھائی ہو سکتا ہے, امتی رسول کا بھائی نہیں ہو سکتا, امتی امام کا بھائی نہیں ہو سکتا. ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد. تو عزیزان محترم, جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ حقیقت میں کوئی بھی تحریک, کوئی بھی انقلاب بغیر ناصروں کے کامیاب نہیں ہوا ہے. اب جیسے جیسے یہ پیغمبر کی تحریک آگے بڑھی ہے, ویسے ویسے جہاں پہلے مرحلے میں اکیلے مولا علی پیغمبر کے ساتھ تھے, وہی اب بہرحال دائرہ بڑھ گیا, اس میں اضافہ ہو گیا. اور مدینے میں آنے کے بعد جب جنگ کا موقع آیا ہے تو پیغمبر کو 313 ساتھی مل گئے, 313 ناصر مل گئے, 313 سپاہی مل گئے کہ جن سپاہیوں کے ساتھ, جن ناصروں کے ساتھ پیغمبر نے بدر کا معرکہ فتح کیا ہے, بدر کا معرکہ فتح. تو عزیزان محترم, بس اب انشاءاللہ جس کے بعد کی گفتگو ہے وہ رات کی مجلس میں آپ کی خدمت میں ہوگی. تو عرض کر رہا تھا ناصروں کے اوپر, لیکن جیسے ناصر خود امام حسین کو ملے ایسے ناصر خود رسول اللہ کو بھی نہیں ملے, ایسے ناصر مولا علی کو نہیں ملے, ایسے ناصر امام حسن کو نہیں ملے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, خود امام حسین نے فرمایا ہے کہ جیسے ناصر مجھے ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بھیا کو ملے. مولا یہ کیوں فرما رہے ہیں جیسے ناصر مجھے ملے ایسے ناصر نہ نانا کو ملے, نہ بابا کو ملے, نہ بھیا کو ملے. رسول اللہ کے جتنے بھی ناصر تھے, رسول اللہ کے جتنے بھی اصحاب تھے, رسول اللہ کے سامنے جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے تھے, ان میں دو طریقے کے افراد تھے, ان میں دو طریقے کے افراد تھے. وہ افراد بھی تھے کہ جو پیغمبر کا ساتھ دینے والے تھے, اور وہ بھی تھے جو پیغمبر کا ساتھ چھوڑنے والے تھے. وہ بھی تھے کہ جو پیغمبر کی مدد اور پیغمبر کی نصرت کرنے والے تھے, اور وہ بھی تھے کہ جو میدان سے فرار کرنے والے تھے, جو میدان سے فرار کرنے والے تھے, دشمن کو پیٹھ دکھانے والے تھے. امیر المومنین کے یہاں دونوں طریقے کے اصحاب تھے. وہ اصحاب بھی تھے کہ جو میدان میں چمڑنے والے تھے جناب مالک اشتر جیسے, اور وہ افراد بھی تھے کہ جو امیر المومنین ہی کے مقابلے پہ آ گئے, امیر المومنین ہی کے سامنے آ گئے اسی جنگ صفین میں, کہ جن کو بعد میں خوارج کہا گیا. یہ کون تھے؟ یہ مولا علی کے لشکر میں تھے, مولا علی کے سپاہی تھے, مولا علی کے ناصر کے طور پہ آئے تھے, لیکن ٹک نہیں سکے اور مولا علی ہی کے مقابلے میں آ گئے. امام حسن کے یہاں دونوں طریقے کے افراد تھے. وہ تھے کہ جنہوں نے واقع نصرت کا حق ادا کیا, اور وہ بھی تھے کہ جنہوں نے خود امام حسن کے پیر پر تیر مارا, جنہوں نے امام حسن کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا, جنہوں نے امام حسن کو اذیتیں دی, تکلیفیں پہنچائی. تو رسول اللہ کے یہاں دونوں طریقے کے اصحاب ملیں گے, حکم ماننے والے بھی, حکم نہ ماننے والے بھی. مولا علی کے یہاں دونوں طریقے کے اصحاب ملیں گے, حکم ماننے والے بھی, حکم نہ ماننے والے بھی. امام حسن کے یہاں دونوں طریقے کے اصحاب ملیں گے, حکم ماننے والے بھی, حکم نہ ماننے والے بھی. یہ تنہا امام حسین کے ساتھ ہے. جتنے بھی اصحاب تھے تو کم, لیکن جتنے بھی تھے سب ایمان کے دھنی افراد تھے, ایمان کے دھنی افراد, یقین اور معرفت کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز تھے. اور اسی وجہ سے امام حسین نے فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, اور نہ میرے بھیا کو ملے. اور وہ اصحاب کی جن کے لیے خود جب معصوم کربلا کی سرزمین کے اوپر آتے ہیں اور کربلا کی سرزمین پہ کھڑے ہونے کے بعد سلام کرتے ہیں تو آواز دیتے ہیں بے ابی انت و امی, ہمارے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں. اے اصحاب حسین, تم نے حقیقت میں حق ادا کر دیا نصرت کا. اے اصحاب حسین, تم نے مدد کا حق ادا کر دیا.
کیسا حق ادا کیا ہے حقیقت میں اصحاب ایمان نے، کیسا حق ادا کیا ہے ان ایمان کے ناصروں نے۔ حقیقت میں جو کچھ شب عاشور وعدہ کیا تھا، روز عاشور وہ کر کے دکھایا ہے، روز عاشور وہ کر کے دکھایا ہے ان اصحاب ایمان نے۔ حقیقت میں امام نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، میمنہ، میسرہ اور قلب لشکر۔ میمنے کے اوپر جناب حبیب ابن مظاہر، میسرے کے اوپر جناب زہیر ابن قیم اور قلب لشکر جناب عباس۔ حملہ ہوا، پہلے ہی حملے میں امام کے بہت سے ساتھی کام آ گئے، امام کے لشکر میں کمی واقع ہو گئی، امام کے لشکر میں خلا واقع ہو گیا، امام نے جنگ کی ترکیب اور جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ اب تک فوج کے مقابلے میں فوج تھی، اب فوج کے مقابلے میں فوج نہیں تھی، بلکہ ادھر پوری فوج اور ادھر اکیلے حبیب جا رہے ہیں، اکیلے زہیر جا رہے ہیں، اکیلے مسلم ابن اوسدہ جا رہے ہیں، اکیلے اون محمد جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اکیلے قاسم مقابلہ کر رہے ہیں، اکیلے علی اکبر مقابلہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب سارے اصحاب اور انصار اور گود کے پالے مارے جا چکے تو امام نے خود اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ لیکن عزیزوں، کیا کربلا امام کی شہادت پر تمام ہو گئی؟ کیا کربلا امام کی شہادت پر ختم ہو گئی؟ نہیں، یہ پورا واقعہ، یہ پوری کربلا 2 حصوں میں ہے، ایک عصر عاشور سے پہلے اور ایک عصر عاشور کے بعد۔ یہ جو عصر عاشور سے پہلے والا مرحلہ ہے، یہ مرحلہ سر کیا ہے امام حسین نے، جناب عباس نے، جناب علی اکبر نے، جناب اون محمد نے، جناب قاسم نے اور امام کے اصحاب اور انصار اور گود کے پالوں نے۔ اور یہ جو عصر عاشور کے بعد کا والا مرحلہ ہے، اس مرحلے کو سر کیا ہے ہمارے چوتھے امام نے، جناب زینب نے، جناب ام کلثوم نے، ان خواتین کربلا نے، ان اہل حرم نے۔ اور یہ جو عصر عاشور کے بعد والا مرحلہ ہے، یہ عصر عاشور سے پہلے والے مرحلے سے زیادہ سخت ہے۔ سخت کس لحاظ سے؟ یہ جو عصر عاشور سے پہلے والا مرحلہ تھا، یہ خاندانی روایات کے مطابق ہے، اس لیے کہ ہمیشہ انہوں نے ایثار کیا ہے، ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، ہمیشہ فداکاری سے کام لیا ہے۔ لیکن یہ جو عصر عاشور کے بعد والا مرحلہ تھا، یہ خاندانی روایات کے خلاف تھا۔ جن کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا ہو، جن کی ماں کا جنازہ رات کے سناٹے میں اٹھا ہو، جن کے گھر سے پردے کو رواج ملا ہو، جن کے گھر سے شریعت چلی ہو، آج وہی بہو بیٹیاں، اسی گھرانے کی بہو بیٹیاں اس عالم میں لائی جا رہی ہیں کہ ان کے سر پہ چادر نہیں ہے، ہاتھ سے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ اور یہی وہ مصیبت ہے کہ جس کو یاد کر کر کے میرا چوتھا امام پوری زندگی رویا ہے۔ جس وقت منہال نے کہا تھا آقا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، امام تڑپ گئے تھے اور تڑپنے کے بعد فرمایا تھا منہال تم نے انصاف نہیں کیا، یقیناً شہادت میرے گھر کی میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی میرے گھر کی میراث ہے کہ میری مائیں اور بہنیں اس عالم میں میری نگاہوں کے پروائے عام میں لائی جائیں کہ ان کے سر پہ چادر نہ ہو، ہاتھ سے گردن بندھے ہوئے ہو، آگے آگے منادی کی ندا ہو، اے کوفہ و شام والو آؤ، اہل حرم کا تماشا دیکھو، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزاداروں کہتے ہیں قافلہ کربلا سے روانہ ہوا، اب یہ قافلہ کہاں جائے گا؟ یہ قافلہ پہلے کوفہ جائے گا، پھر شام کی طرف روانہ ہوگا۔ کہتے ہیں جس وقت یہ قافلہ کوفے پہنچا ہے، چاروں طرف تماشائیوں کا ہجوم تھا، عزاداروں چاروں طرف تماشائیوں کا ہجوم تھا، ایک شور تھا، ایک ہنگامہ تھا، لوگ خوشیاں منا رہے تھے اور اس قافلے کو آہستہ آہستہ اس مجمع سے قریب کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ دربار ابن زیاد کے سامنے یہ جو ہجوم کیے ہوئے تھے لوگ، ان کے درمیان میں اس قافلے کو لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ نیزوں کے اوپر شہداء کے سر، نیزوں کے اوپر شہداء کے سر، ہمارا چوتھا امام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، کمر میں لنگر اور بیویاں کی سروں پہ چادریں نہیں ہیں، ہاتھ سے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ عزاداروں چاروں طرف شور ہو رہا ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اسی ہنگام جب چوتھے امام نے یہ منظر دیکھا تڑپ گئے، بے قرار ہو گئے اور تڑپنے بے
قرار ہونے کے بعد آپ نے ایک اشارہ کیا، کہتے اشارہ کرنا تھا کہ حقیقت میں لوگوں میں ایسا سناٹا چھایا ہے کہ لوگوں کی سانسیں رک گئی، یہاں تک کہ اونٹوں کی گردنوں میں جو گھنٹیاں پڑی ہوئی تھی ان کی آوازیں بھی آنا بند ہو گئی۔ اب جب کوفے میں سناٹا چھایا تو ایک مرتبہ علی کی شیر دل بیٹی گویا ہوئی، جناب زینب نے خطبہ دینا شروع کیا۔ کہتے کہ جس وقت جناب زینب خطبہ دے رہی تھی اسی مجمع میں کہ جو تماشا دیکھنے کے لیے مجمع آیا تھا، اسی مجمع میں مولا علی کا ایک صحابی بھی تھا جس کی ایک آنکھ جنگ جمل میں شہید ہو گئی، دوسری آنکھ جنگ صفین میں شہید ہو گئی۔ تاریخ نے اس مولا کے صحابی کا نام لکھا عبداللہ ابن عفیف۔ یہ اپنے نابینا، یہ مولا کا نابینا صحابی اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آیا تھا۔ کوفے میں شور تھا کہ خارجی نے خروج کیا ہے، ایک باغی نے بغاوت کی ہے، اسے قتل کر کے اس کے گھر والوں کو لایا جا رہا ہے۔ کہتے کہ یہ بھی ان مجمع میں کھڑے ہوئے تھے، لیکن ایک مرتبہ شور اٹھا، جیسی سناٹا ہوا اور ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ گویا ہوئی، جیسے یہ آواز فضائے کوفہ میں گونجی۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عفیف جو اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آئے تھے، کہتے بیٹی کیا قیامت آ گئی؟ کہا بابا کیا ہوا؟ کہا یہ تو میرا مولا بول رہا ہے، یہ تو میرا مولا بول رہا ہے، یہ تو میرے مولا کی آواز ہے۔ کہا نہیں بابا، یہاں تو کچھ قیدی ہیں، یہاں تو کچھ قیدی ہیں، اور ایک بیمار ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طاق ہے، کمر میں لنگر ہے۔ کہا ہمارے اوپر اتنا احسان کرو بیٹی کہ ہمیں اس قافلے کے قافلہ سالار کے پاس لے چلو، ذرا معلوم تو کرے کہ یہ کہاں کے قیدی ہیں۔ بیٹی نے سہارا دیا، چوتھے امام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عفیف چوتھے امام سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کہاں کے قیدی ہو، آپ کہاں کے قیدی ہو؟ اتنا ظلم تھا کہ چوتھے امام کا سر جو جھکا ہوا تھا ایک مرتبہ آہستہ سے بلند کیا، آہستہ سے بلند کرنے کے بعد فرماتے ہیں اے عبداللہ تم بھی میرا تماشا دیکھنے آ گئے، اے عبداللہ تم بھی میرا تماشا دیکھنے آ گئے۔ ایک مرتبہ عبداللہ کہتے آقا یہ کیا ہوا؟ کہ عبداللہ تم کو پتہ نہیں، کربلا میں ہمارا گھر اجڑ گیا، کربلا میں میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیسہ ذبح کر دیا گیا، کربلا میں میرے چچا کے شانے قلم ہو گئے، میرے بھیا علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل لگ گیا، میرے قاسم کی لاش کو پامال کر دیا گیا، میرے مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا، ہمارے خیموں کو جلا دیا گیا، ہم کو قیدی اور اسیر کر کے آج کوفے لایا گیا ہے۔ حضراتارو کہتے کہ عبداللہ ابن عفیف سے برداشت نہ ہو سکا، ایک مرتبہ کہتے بیٹی تلوار تو دینا، بیٹی نے تلوار دی، کہا بیٹی بتاتی رہنا کہ دشمن کدھر آ رہا ہے۔ بیٹی بتاتی جا رہی تھی، بابا داہنی طرف حملہ کرتے تھے، بابا بائیں طرف حملہ کرتے تھے، حملہ کرتے کرتے عبداللہ ابن عفیف ایک مرتبہ ابن زیاد سے قریب ہوئے، قریب تھا کہ ابن زیاد پہ حملہ کرے۔ ایک مرتبہ ایک جلاد آگے بڑھا، اب جو حملہ کیا عبداللہ زمین پہ گرے، ایک جلاد اور آگے بڑھا، سر و تن میں جدائی ہوئی۔ میں کہوں گا اے عبداللہ تم تو نابینا تھے، تمہاری تو آنکھیں بھی نہیں تھی، تم نے خالی سنا اور برداشت نہ کر سکے۔ ارے کوئی ہمارے چوتھے امام کے دل سے پوچھے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شاید یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے سوال کیا تھا آقا یہ کوفہ شام کے راستے میں آپ کا سر کیوں جھکا تھا؟ کیا توق بھاری تھا، توق وزنی تھا؟ تو امام نے فرمایا تھا کہ ارے توق تو وزنی تھا ہی، لیکن میں کیسے سر اٹھاتا؟ ارے جب بھی سر اٹھاتا تھا باپ کا سر نو کے نیزہ پر نظر آتا تھا، پیچھے مڑتا تھا میری مائیں اور بہنیں اس عالم میں نظر آتی تھی کہ ان کے سر پہ چادر نہیں، ہاتھ پسے گردن بنے ہوئے، میرا اٹھا ہوا سر پھر جھک جاتا تھا۔ اسی طریقے سے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔
أيام الذين ظلموا أيام الذي ينقلبون بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها بار اللہ عزت کو بارگاہ قبول فرما معبود اس ذکر کے واسطے سے ہماری توفیقات میں اضافہ فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما معبود ہم سب کو ایمان حسین کے سچے اور مخلص عزاداروں میں شمار فرما معبود دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں مولا امام حسین کی شفاعت نصیب فرما جہاں جہاں بھی ایمان کے عزادار آباد ہیں ان سب کی جان مال عزت معبود کی حفاظت فرما پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما بار الہ ایران کی مدد فرما ایران کی نصرت فرما ایران کی حفاظت فرما دشمنان ایران امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود اور ان کے تمام ہم نواؤں کو ذلیل و خوار فرما بار الہ ان سب کو رسوا فرما بار الہ جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما وارث عزا اور وارث حسین مولا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما وتقبل منا انک انت السمیع العلیم